بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے سگریٹ، جو تمباکو نوشی اور اس کے نقصانات۔ اچھا، یہ تو خیر بڑا جنرل سا ٹاپک ہے اور بہت اس پہ کیمپین بھی چلتی ہے، اس پہ اشتہارات بھی آتے ہیں، سگریٹ کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے یا تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی عام چیز ہے جو کہ استعمال میں ہے لوگوں کے ابھی تک۔ اور ابھی تو خیر الیکٹرانک سگریٹ آ گئے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا نقصان نہیں ہے یا کم ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کا نقصان ہے کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا بھی نقصان ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، جو کنونشنل سگریٹ نوشی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، سگریٹ نوشی کیوں نقصان دہ ہے، تمباکو کیوں نقصان دہ ہے؟ یہ جو سگریٹ ہے نا، اس میں کچھ کیمیکلز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ پورے جسم میں کسی بھی آرگن کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہیں، اور آپ کتنے سگریٹ پیتے ہیں اور کتنے عرصے سے پی رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ زیادہ سگریٹ پیتے ہیں اور زیادہ عرصے سے پی رہے ہیں تو ان کے صحت کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ سگریٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاربن مونو آکسائڈ ایک ٹاکسک گیس ہے، پوائزنس گیس ہے، جو کہ اگر جسم میں زیادہ مقدار میں شامل ہو تو وہ آپ کی آکسیجن کی جو ہوتی ہے خون میں شامل ہونے کی کیپیسٹی اس کو کم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کے اندر ٹار ہوتا ہے۔ ٹار جو ہے نا وہ کینسر جیسے مرض کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹار جو ہے نا آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے نا سٹک ہو جاتا ہے، وہاں پہ چمٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ جو آکسیجن کا خون میں شامل ہونا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکلنا، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس میں جو گیس ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں نا پھیپھڑوں میں، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ باقی اس کے اندر سگریٹ کے اندر لیڈ، آرسینک، نکل جیسے میٹلز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کاز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں جس طرح کہ امونیا، بیوٹین، فارملڈیہائڈ اور بہت سارے دوسرے کیمیکلز۔ اور جو ریسرچ سے اور تجربے اور عام مشاہدے ثابت ہوا ہے کہ دل اور پھیپھڑوں کی بیماریاں تو سگریٹ کی وجہ سے ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ جسم میں کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے، آپ کے رگوں کو متاثر کر سکتی ہے، آپ کے منہ کو متاثر کر سکتی ہے، معدے کو، جو خوراک کی نالیاں ہیں اس کو، سب جو متاثر کر سکتی ہے۔ اچھا، اور سگریٹ نہ صرف یہ ہے کہ جو فرسٹ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں جو کہ خود اسموکنگ کرتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں وہ اتنا ہی ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے جتنا کہ اسموکنگ کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اسموکر کے گھر والے ہیں تو وہ اس اسموک سے جو ہے نا پیسو اسموکنگ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں جتنا اسموکنگ کرنے والا۔ تو اب بات ہو جائے کہ یہ کیا کیا بیماریاں کر سکتا ہے اسموکنگ جو ہے، جو سگریٹ نوشی کون کون سی بیماریاں کر سکتا ہے انسان میں۔ تو سب سے پہلے پھیپھڑوں کی بات کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں یہ ایستھما، دمے جیسی بیماری کر سکتا ہے جس کو ہم COPD کہتے ہیں، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز۔ یہ دمے سے ہی مشابہ ہے، دمہ تو اصل میں ایستھما کہتے ہیں، ایستھما کو کہتے ہیں، لیکن COPD جو ہے نا یہ اس کی مشابہت دمے کے مریضوں سے ہی ہوتی ہے کہ سانس پھول جانا، سانس چلنے سے سانس پھولنا، آوازیں آنا سینے سے، اور اس کے علاوہ کھانسی رہنا، بلغم زیادہ آنا۔ تو یہ سگریٹ کے مریضوں سے یہ بیماری ہو جاتی ہے COPD۔ اس کے علاوہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کا دمہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا سگریٹ پینے والوں میں جو سانس کا انفیکشن ہے، پھیپھڑوں کا انفیکشن وہ دوسروں کی نسبت جلدی ہو جاتے ہیں، برونکائٹس ہو گیا، نیمونیا ہو گیا۔ اس کے علاوہ دل کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، دل میں یہ کر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری کر سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کوئی گاڑھا کرتا ہے تو جہاں پہ بھی خون جاتا ہے تو وہاں پہ خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے اور تھرومبوسس کر سکتا ہے، کلاٹس بنا سکتا ہے، جس سے جس رگ میں یہ کلاٹ بن جائے تو اس حصے کی جو بلڈ سپلائی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، انہضام میدے سے متعلق جو خوراک کی نالی ہے اس میں یہ السر کر سکتا ہے۔ اچھا، میدے میں یہ السر کر سکتا ہے، جو تیزابیت ہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بیماری ہوتی ہے کرونز ڈیزیز، اگر یہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہے تو اگر وہ اسموکنگ کرتے رہیں تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ اسموکنگ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں پہ بھی اثر ڈالتی ہے اور اس میں سے کیلشیم کو کم کر دیتی ہے، اور بونز جو ہے نا وہ آسٹیوپروٹک ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں اور آرام سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ذہن کو یہ سر متاثر کرتا ہے کہ نکوٹین کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، موڈ خراب رہتا ہے، موڈ نیگیٹو وے میں
افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسموکرس میں ڈپریشن دوسروں کی نسبت زیادہ دیکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فالج بھی اسٹروک بھی کر سکتا ہے. اسموکنگ کی وجہ سے رگ بند ہو جائے اور اسٹروک بھی کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اسموکرس میں جو ہے موتیا سفید موتیا دوسروں کی نسبت جلدی بن جاتا ہے. جلد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اسموکرس جو ہے وہ دوسروں کی نسبت ان کی ایجنگ جلدی ہوتی ہے، وہ دوسروں سے ایج میں زیادہ نظر آتے ہیں. سوریاسس کو یہ کر سکتے. سوریاسس اسکن کی بیماری ہے لمبی چلنے والی، تو اس کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کے آپ انگلیاں دیکھیں تو اس پہ اسٹیننگ بھی ہوتی ہے، اور جو ہاتھوں کی ناخن ہوتے ہیں وہ بھی یلو بن جاتے ہیں، یلو ہو جاتے ہیں. دوسرا منہ اور دانت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. منہ میں چھالے بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے دانت جو ہے وہ پیلے یا براؤن ہو جاتے ہیں، اور مسوڑوں کی بیماری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی ٹیسٹ اور اسمیل وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور کھانا بھی ان کو اتنا ذائقے والا محسوس نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اورل ہائیجین بھی پوری ہوتی ہے، اور منہ سے بیڈ اسمیل مطلب بدبو بھی آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ مطلب آپ کے جنسی اعضاء کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. مرد حضرات میں جو امپوٹنس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فیمیلز میں جو پریگننٹ ہو اگر وہ اسموکنگ کر رہی ہوں بچے کو نقصان پہنچتا ہے. بچے کی نشو و نما کو نقصان پہنچتا ہے، اور اسموکنگ کی وجہ سے ایکٹوپک پریگنینسی کا چانس بڑھ جاتا ہے. اسٹل برتھ ہو سکتے ہیں، مطلب بچے کا پیٹ میں فوت ہو جانا. اس کے علاوہ پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور کچھ بچے جو ہے نا کچھ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کینسر کی بات ہو جائے تو اسموکنگ لنگ کینسر تو خیر ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو ہے نا جو لنگ کینسر کی سب سے بڑی وجہ اسموکنگ ہے. ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ینگ لوگوں میں اسموکنگ ہے. باقی منہ کے کینسر، بلیڈر مثانے کا کینسر، جو خوراک کی نالی اس کا کینسر، گلے کا کینسر، یہ سب اسموکنگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بلڈ کینسر بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی اس میں بھی اسموکنگ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی جو کہ بیمار نہیں ہیں اور اسموکنگ کرتے ہیں، انہیں بیماری ہو جاتی ہے. لیکن جو آلریڈی بیمار ہیں جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، اسٹروک کے مریض ہیں، دمے کے، COPD کے، ان میں تو ضرور 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 ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسموکنگ بند کر دیں. کم نہیں، بند کر دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان بیماریوں کی ایک تو وجہ یہی اسموکنگ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے اسموکنگ سے جو دوائی کھاتے ہیں اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے. اور دوسری بیماری جو جس کی وجہ سے اسموکنگ کی وجہ سے ان کی بیماری بھی بڑھ جاتی ہے. دوبارہ اسٹروک ہو سکتا ہے، دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور جو دل کا فنکشن کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. شوگر کے مریضوں میں جو ہے نا ایتھروسکلروسس مطلب رگیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ رگ ٹانگوں میں بند ہو تو جی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی، دماغ میں بند ہو تو فالج ہو جائے گا، دل میں بند ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس طرح آنتوں میں بند ہو تو آنتوں میں ان کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات جب بالکل سپلائی ختم ہو جائے تو وہ آنتیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، انفارکٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس کو آپریشن کر کے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ بہت سارے نقصانات ہیں جناب اس کے. تو اس پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں بڑی کیمپینز چلتی ہیں. لیکن جو مارکیٹنگ اس کی ان کیمپین سے زیادہ ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باتیں ہوائی باتیں. تو ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہم اسپتال میں روزانہ دیکھتے ہیں مریض بری حالت میں، خاص طور پہ COPD، لنگ کینسر، ہارٹ اٹیک. یہ تو پھر مریض پچھتا رہے ہوتے کہ کاش ہم نے سگریٹ چھوڑ دیے ہوتے اور پیسے بھی برباد کیے اور صحت بھی برباد کی. تو صحت برباد نہ کریں، پیسے جو آپ کے پاس ہیں تو وہ اپنی صحت پہ استعمال کریں. اس سے مطلب صحت مند چیزیں کھائیں اور اپنے گھر والوں پہ لگائیں وہ پیسے. اور اگر گھر والے پہ آپ آلریڈی لگا رہے ہیں تو اور پیسے پھر بھی زیادہ ہیں تو وہ صدقہ کر دیں جی. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو پیسوں کو ضائع نہ کریں، صحت کو ضائع نہ کریں، اور سگریٹ نوشی بالکل بند کر دیں. تو جناب یہ تھا آج کے لیے. بس ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سگریٹ کیسے چھوڑے جائیں. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر. تب تک کے لیے السلام علیکم.